نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سامعین محترم، آج محرم حرام کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری نکات کا عرض کرنا مقصود ہے۔ محرم کے معنی تعظیم سے معظم یعنی عظمت والا آتا ہے۔ اسے محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینہ میں قتال کرنا حرام تھا۔ اس 10 محرم یوم عاشوراء کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ اس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور وہ اس طرح کہ تم ان سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ تیسری روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی و کشادگی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال رزق میں فراخی فرمائیں گے۔ ان احادیث سے عاشوراء کے روزے کی فضیلت 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ 10ویں کے ساتھ ملانا اور اپنے اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے موافق فراخی کرنا ثابت ہے۔ باقی خرافات جو اس مقدس مہینے میں رواج پائی گئی ہیں قابل ترک اور بے اصل ہیں۔ محرم میں ایک جاہلانہ رسم اور غلط رسمیں، ان میں سے ایک تعزیہ بنانا اور اس کے ضمن میں نوحہ کرنا، فساق و فجار کے مجمعوں میں شرکت کرنا، پانی کی سبیلیں لگانا، کھیر اور کھانے کی دیگیں تقسیم کرنا وغیرہ، یہ سب بے اصل باتیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، چونکہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اس روز مرثیے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ موضوع احادیث سنا کر مجلسیں گرمائی جاتی ہیں اور ان ایام میں سوگ منایا جاتا ہے جیسا کہ شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ ان فضولیات میں پڑھنے کے بجائے شہادت کے اس مقدس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ اس مہینے میں شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور خریداری وغیرہ کو منحوس سمجھنا بھی ناجائز اور بے اصل ہے، بلکہ اس مہینے میں شادی کرنا شیعوں کے مخالفت کی وجہ سے، باطل فریقے کے مخالفت کی وجہ سے باعث اجر و ثواب ہے۔ شہادت فاروقی اور حسینی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کے احترام و تقدس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مسلمان بدعات و خرافات میں پڑنے کے بجائے ایمان و جہاد کی راہوں کا انتخاب کریں اور زبانی جمع خرچ اور شور شرابے کے بجائے عملی کردار پیش کریں۔ اور محرم الحرام میں اہم واقعہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 ان میں سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک قول کے مطابق محرم 2 ہجری میں ہوا ہے۔ نمبر 2 صوم عاشوراء کا حکم محرم 2 ہجری میں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح محرم 3 ہجری میں ہوا ہے۔ واقعہ لیلۃ التعریس و قضاء نماز فجر محرم 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کچی پیاز و لہسن کھا کر مسجد آنے سے روکا گیا، یہ حکم محرم 7 ہجری میں ہوا۔ متاع اور گدھے کے گوشت کی حرمت نازل ہوئی، یہ محرم 7 ہجری میں ہوئی۔ اصول زکوٰۃ کے لیے عاملین کی روانگی محرم 7 ہجری میں یہ حکم ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد نخا کی حاضری محرم 11 ہجری میں ہوئی۔ یہ کچھ اہم واقعات ہیں اور کچھ اہم ضروری باتیں تھیں جو محرم الحرام کے حوالے سے عرض کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل فرقوں کے سازشوں سے ہمیں مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔